حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے پیر سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ بارگاہ رسالت میں آپ تو حاضری دیتے ہی ہیں، مجھے بھی کرم سے نوازو۔ تو آپ نے فرمایا ابو علی شاہ قلندر سے ملتے جاؤ۔ تو ابو علی شاہ قلندر کے پاس جب امیر خسرو آئے تو آپ نے فرمایا کجا آمدی، جانتے تھے جیسے کوئی محب اپنے محبوب سے یا محبوب اپنے محب سے کہے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو یہ کلام لطافت کے لیے ایسا تجاہل عارفانہ کا انداز عموماً یہ درمیان میں لایا جاتا ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ دہلی سے۔ اللہ 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 اللہ، پیار ہے محبوب الہی کا۔ انہوں نے تعریف کی، کہنا بس کر، جہاں میں ہوتا ہوں میں نے تیرے پیر کو نہیں دیکھا۔ ان کو ملال ہوا، لیکن ایک ولی کے سامنے جلال تو آ سکتا ہی نہیں تھا، ملال ہی آ سکتا تھا۔ کہنے لگے پھر اجازت دے، میں جا رہا ہوں۔ اجازت لی اور واپس دے دی چلے۔ تو اپنے پیر سے عرض کیا کہ میں ان سے ملا جناب ابو علی رحمت اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں جہاں میں ہوتا ہوں وہاں تمہارا پیر نہیں ہوتا۔ تو حضرت یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ بتائیں۔ تو فرمانے لگے میں کیا بتاؤں، ان کو جا کر پھر جاؤ، ان کو جا کر کہو کہ میں نہیں مانتا، مجھے ساتھ لے جاؤ، میں خود دیکھوں گا کہ وہ ہیں یا نہیں۔ تو اگر میں نبی ہوا تو تم تو نبی پاک کا دیدار تو کر لو گے۔ آ گئے تم، ہمیں آ گئے۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ جہاں میں ہوتا ہوں تیرا پیر نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا، مجھے ساتھ لے چلے، مجھے ساتھ لے چلے، کیونکہ کامل کا پڑھایا سبب یاد تو تھا۔ مجھے ساتھ لے چلو، میں خود اپنے پیر کو تلاش کروں گا، اگر نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، الٹی ہی چال کرتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر آنکھیں بند کرو، سر پہ ہاتھ رکھا، توجہ دی، چشم زدن میں، طرفت العین میں، چند لمحوں میں بارگاہ رسالت قائم ہے۔ ابو علی شاہ قلندر امیر خسرو نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ابو علی شاہ قلندر بیٹھ گئے اور امیر خسرو دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، سرکار عالم کو سلام کر کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو پوچھ ہی لیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، پیارے کیا تلاش کر رہے ہو؟ جس کی یاد یہاں لے آئی ہے، جس کے صدقے آپ ملے ہیں، جس کے صدقے آپ ملے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اوپر جاؤ۔ اوپر دوسری منزل میں گئے تو تھوڑی مجلس ہے، کوئی دائیں بیٹھے ہیں، کوئی بائیں بیٹھے ہیں، سرکار دو عالم تشریف فرمائے۔ پھر وہ اسی طرح متحیر، پریشان، رنجیدہ کبیدہ خاطر مگر مطمئن بخاطر۔ پوچھا سرکار دو عالم نے، اس ذات گرامی علیم و خبیر نے امیر خسرو سے پوچھ لیا، پریشان نظر آتے ہو؟ یہ بس سوال وہی ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کی طلب آپ کے قدموں میں لے آئی۔ فرمایا اور اوپر جاؤ۔ جب اوپر گئے تو دیکھا سرکار دو عالم تشریف فرمائے، ایک شخصیت دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے، نقاب اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں امیر خسرو آ گئے، حضور آ گیا۔ تو ساتھیوں کو کہا نقاب الٹ دو، بیگانہ تو نہیں ہے، محرم ہی تو ہے، نقاب الٹو۔ تو دائیں جانب حضور غوث اعظم بیٹھے تھے اور بائیں جانب محبوب الہی نظام الدین دہلوی بیٹھے تھے، دیوانہ وار، پروانہ وار۔ حضرت امیر خسرو جو آگے بڑھے اپنے پیر کی طرف،
تو خدشہ تو ہوا کہ میں سرکار دو عالم کے حضور حاضرین دے رہا پیر کو مل رہا ہوں، تو خیال یہ نہیں تھا کہ میں سرکار دو عالم کو بھول گیا ہوں اور پیر کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا، نہیں، میں حاضر یہاں ہو رہا ہوں، مجھے اس انداز سے حاضر کرو کہ سرکار قبول فرما دیں۔ وہ ادھر بڑھے، ادھر انہوں نے پکڑ کے فنا پھر رسول بنا دیا، نبی پاک کے قدم میں پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر تھی، ابو علی شاہ قلندر کا ہاتھ سر سے اٹھا تو نظر دونوں کی کھل گئی، کھلی تو پانی پت کا میدان تھا۔ فرمایا اپنے پیر کو کہنا میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ آپ کی وجہ سے میں نے آج وہ مرحلے طے کیے ہیں جو پہلے کبھی نہیں طے کیے، وہ لطف و بہار و رنگت دیکھی ہے جو پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اور حضرت امیر خسرو فوراً کہتے نمیدانم چه منزل بود شب جای که من بودم، نمیدانم چه منزل بود شب جای که من بودم، و هر سو رقص بسمل بود شب جای که من بودم، و هر سو رقص بسمل بود شب جای من بودم۔ کیا بتاؤں میں کہاں تھا، کہاں سے ہو کے آیا ہوں، تھا کسی جگہ، لیکن الفاظ نہیں ملتے کہ اس جگہ کو جگہ کہہ کر میں منظر کشی کروں۔ نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم،